والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاح کے بعد خلاق لم یزل پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ کا بے حد شکر ہے. اس کی توفیق کاملہ سے اور اس کی توفیق و عنایت سے آج کے بابرکت دن جمعۃ المبارک سید الایام کے اندر ہم سب شریک ہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خلاق لم یزل جل جلالہ و عم نوالہ نے انسان کی تخلیق کا مقصد قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کی تخلیق کس لیے کی. رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے. تو یہ مقصد تخلیق ہے انسان کا. انسان کے بننے کی وجہ، انسان کے بننے کا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے اور اس کی بندگی بجا لائے. کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ اپنے اپنی اداؤں میں، اپنی اپنی بولی میں اور اپنے اپنے انداز کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لا رہی ہیں. لیکن جس کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، جس کی تخلیق کی وجہ ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانا ہے کہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کی بندگی بجا لائیں، اس کی عبادت کریں، اس کے آگے سربہ سجود رہیں. اس مخلوق یعنی کہ انسان اور جنوں کے تو زیادہ لائق ہے کہ وہ اپنی مقصد تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے ہر لمحے اپنے خالق و مالک، اپنے رازق رب ذوالجلال جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں سربہ سجود رہیں. لہٰذا کائنات کی ہر چیز
قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، جس طرح کی مخلوق سے اس کا تعلق ہے، وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ تو کائنات کی جب ہر چیز اللہ رب العالمین جل جلالہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو انسان کو بھی اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ کی تسبیح، اس کے ذکر سے اپنے زبان کو تر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی میں انسان کی عظمت ہے اور اسی میں انسان کی بلندی ہے۔ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے عبادت کرنے والے، اپنی بارگاہ میں جھکنے والے، اپنی عبادت بجا لانے والوں کی اس طرح مدد فرماتا ہے کہ بڑی سے بڑی آزمائش، بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو وہ مصیبت و آزمائش انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑتی، کیونکہ اللہ کی بندگی کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو حفاظت عطا فرماتا ہے۔ اور اس بارے میں ایک حکایت بڑی عظیم ہے اور معروف ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک امتیہ تھی۔ آپ ایک مرتبہ دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے تو سامنے دیکھا کہ دریا کے کنارے پر ایک بڑھیا کی جھوپڑی ہے۔ آپ تشریف لے گئے۔ امتیہ بڑی خوش ہوئی کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی تشریف لائے ہیں، بٹھایا، گفتگو شنید ہوئی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم تیاری کر کے رہنا، میں کشتی اللہ کے حکم سے بنا رہا ہوں، بہت بڑی کشتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار برگزیدہ لوگ جو ہیں، اللہ کو ماننے والے، بندگی کرنے والے، اس کی عبادت بجا لانے والے، ان کو سوار کروں گا، وہی بچ سکیں گے، وگرنہ پوری روح زمین پر پانی پانی ہوگا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ڈوب جائے گی، غرق ہو جائے گی۔ تو اس امتیہ بوڑھیا نے کہا حضور پھر مجھے یاد رکھیے گا، بھولنا نہیں مجھے، جب وہ طوفان آ جائے، جب پوری روح زمین پر پانی پانی ہو، اس لمحے آپ شفقت فرمانا، مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ فرماتے ہیں کہ طوفان آیا، سیدنا نوح علیہ السلام کو یاد نہ رہا، اللہ رب العالمین کی حکمت آپ بھول گئے، اور یہ بعد والوں کو یہ واقعہ بتانا مقصود تھا۔ اللہ کی کروڑوں اس میں حکمتیں ہو سکتی ہیں، رب العالمین جل جلالہ کی جانب سے جو ایک مقرر تھا طوفان وہ آیا۔ فقط اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے جو ماننے والے تھے، جو دامن سے وابستہ تھے، فیض یافتہ تھے، اطاعت گزار تھے، عبادت کرنے والے تھے، ان کو آپ نے کشتی پہ بٹھایا۔ ان میں چرند بھی تھے، پرند بھی تھے، جانور بھی تھے، انسان بھی تھے، اور بعد میں روئے زمین پر جتنی بھی مخلوق پھیلی، اسی کشتی پر جو سوار تھے انہی کی آگے سے جو نسلیں ہیں اللہ رب العالمین نے چلائیں۔ وہ طوفان آیا، پوری روئے زمین پر پانی، بڑے سے بڑے پہاڑیوں کی چوٹیاں بھی چھپ گئیں، پوری روئے زمین پر پانی پانی، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنا گھر خانہ کعبہ بھی اٹھا لیا۔ ساری روئے زمین پر پانی ہے، فقط وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ تیر رہی ہے، وہ چل رہی ہے، جو اس پر سوار ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا بیٹا تھا جو آپ کا اطاعت گزار نہ تھا، فرما بردار نہ تھا، وہ بھی پیچھے رہ گیا، وہ بھی اس میں غرق ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا مقرر شدہ جب وہ طوفان تھم گیا، پانی خشک ہو گیا، کشتی کنارے لگ گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی امتیہ یاد آئی کہ وہ بڑھیا جسے میں نے کہا تھا وہ تو مجھے یاد ہی نہیں آیا، یقینی بات ہے وہ تو ڈوب گئی ہوگی۔ آپ پھر اسی جگہ پر آپ چلے کہ دیکھیں تو صحیح، آپ نے دور سے دیکھا کہ اسی طرح جیسے پہلی بار دیکھا تھا کہ وہ بڑھیا کیا ایک خیمہ لگا ہوا تھا، جھوپڑی بنی ہوئی تھی، وہ بالکل جھوپڑی کی اسی طرح جھوپڑی کھڑی ہوئی تھی۔ آپ حیران ہوئے کہ پوری روئے زمین پر پانی پانی، اور اس بڑھیا کی ابھی بھی جھوپڑی کھڑی ہے۔ آپ آگے تشریف لائے اور جب جھوپڑی کے اندر دیکھا تو وہ بڑھیا اماں اسی طرح بیٹھ کر چرخہ کاٹ رہی ہیں،
اور جو ان کا وہ ایک سلسلہ تھا وہ اسی طرح آپ وہ کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا تو کہا حضور کیا طوفان آ گیا؟ چلیں، بس میں نے تیاری کر رکھی ہے، اپنی گٹھڑی اٹھاتی ہیں اور چلتی ہیں۔ انہوں نے کہا بڑی اماں یہ کیا، طوفان تو آ بھی گیا، پورے روئے زمین کو جو کچھ بھی تھا سب کو ڈبو گیا، بچے وہی ہیں جو میری کشتی پر تھے۔ میں تو خود حیران ہوں کہ تو کیسے ہے۔ میں جان گیا کہ میرا کریم رب جس کی حفاظت کرنا چاہے تو وہ چاہے روئے زمین پوری پر پانی پانی تھا، جو کچھ تھا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا، پر کریم رب اپنے پیاروں کی حفاظت جس طرح چاہتا ہے فرماتا ہے۔ اس کی قدرت سے آگے گیا، سارا کچھ اس کی قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت کے آگے کچھ بھی محال ہو ناممکن نہیں ہے۔ وہ جو کریم رب چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے کس طرح اس بڑھیا کی عبادت قبول فرمائی، اور پھر عبادت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت فرمائی۔ تو فرمایا ہمارے اکابرین نے اس واقعے کو اپنی اپنی کتب کے اندر ذکر کر کے بتایا کہ رب العالمین جل جلالہ اپنی بندگی کرنے والوں کی اس قدر حفاظت فرماتا ہے کہ جہاں پوری روئے زمین پر پانی پانی ہے، ساری دنیا ڈوب گئی، ساری مخلوق غرق ہو گئی سوا اس کشتی کے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی بندگی کرنے والے بندوں کی چاہے تو حفاظت اس طرح فرماتا ہے جو ہماری سمجھ سے اور ہماری عقل سے بھی بالا تر اور بلند ترین ہے۔ رب العالمین جل جلالہ و امن والوں کی بندگی جب ذرہ ذرہ کر رہا ہے تو اس لیے ہم بارہا عرض کر رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اپنے رب کی بندگی بجا لائے۔ اس لیے ہر چیز اپنے انداز میں رب العالمین کی تسبیح گنگنا رہی ہے اور یہ نغمہ گا رہی ہے، جس کو فارسی کے اندر ہمارے بزرگوں نے کہا ایک ایک ذرہ دیکھ لو، ایک ایک ذرہ رب العالمین جل جلالہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اس کی عبادت بجا لا رہا ہے، اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ انسان کے کان ہو تو کان لگا کر سنیں، ہر ثابت چیز، ہر تر چیز، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد بجا لا رہا ہے، اس کی تسبیح گا رہا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں تو گر گفت ایشان دانی خاموش، فرماتے ہیں کہ گفتند تسبیح نداری تو گوش، فرماتے ہیں تیرے کان ہوں تو سن سکے کہ ہر چیز رب العالمین جل جلالہ کی حمد بجا لا رہی ہے، ہر چیز اس کے نغمے گا رہی ہے، ہر چیز اس کی وحدانیت کا اعلان کر رہی ہے، لیکن ہمیں کیونکہ کان اس طرح کے نہیں کہ ہم ان کی حمد سن سکیں، رب العالمین کی تسبیح سماعت کر سکیں، رب العالمین کے نغمہ گانے والے انداز سماعت کر سکیں، فرمایا وگرنہ کائنات کا ایک ایک ذرہ رب العالمین جل جلالہ کی بندگی بجا لا رہا ہے۔ اور انسان جس کی تخلیق کا سبب ہی یہی تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسان ہم نے تجھے اور جنوں کو بنایا ہی اپنی بندگی کے لیے ہے، وہ بندگی کی طرف نہیں ہے۔ مسجدیں ویران، عبادت گاہیں ویران، قلب آباد، بقیہ معاملات دنیاوی وہ آباد، عبادت گاہیں وہ ویران ہیں۔ پنجگانہ بندگی ہوتی ہے، کتنے بڑے وہ محلوں کے اندر مسجدیں ہوتی ہیں، لیکن وہ مسجدیں پھر بھی فل نہیں ہوتی، جمعہ کے اندر بھی بھاگے بھاگے آخر میں بمشکل پوری ہوتی ہیں۔ اور مقصد انسان کے تخلیق کا کچھ اور نہیں، انسان کے تخلیق کا سبب فقط مقصد یہ ہے کہ میری بندگی کرو۔ تو جن پہ بندگی ضروری ہے، جن کی تخلیق کا مقصد ہی بندگی ہے رب العالمین جل جلالہ کی، وہ تو بندگی کے قریب نہیں، لیکن جن کا مقصد بندگی نہیں وہ بھی ذرہ ذرہ رب العالمین جل جلالہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و امن والہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ کیا چیز؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ جب نوافل ادا کروں تو نوافل میں لمبا سجدہ مجھے پسند ہے۔ فرض میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ فرض جب بندہ پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ دوسروں کا بھی خیال کرو، درمیانہ انداز، مختصر انداز اپناؤ۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ دیر سے اکتاہٹ کا شکار ہو جائے، یا کسی نے سفر کرنا ہو، یا کسی کی کوئی مجبوری ہو، اس لیے بقدر ضرورت آپ تلاوت کریں اور نماز پڑھا دیں۔ اگر دیکھیں واقعی ذوق و شوق والے سب ہیں اور جوان بھی ہیں اور تقاضا بھی ہے تو ٹھیک ہے، پھر لمبی نماز بھی پڑھائیں، جتنی زیادہ تلاوت ہوگی اتنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن آپ نوافل کے بارے فرماتے ہیں، کیونکہ نوافل میں بندہ خود مختار ہوتا ہے، اس کے ذمے کچھ نہیں ہوتا، نہ تو پیچھے صفیں بنی ہوتی ہیں، نہ مقتدی ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنی نوافل وغیرہ پڑھتا ہے۔ تو فرمائے نوافل کے اندر مجھے پسند ہے کہ لمبا سجدہ ہو، کیونکہ سجدے میں بندہ جس قدر جھکا ہوتا ہے اتنا ہی اپنے رب ذوالجلال کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ عاجزی ہے، انکساری ہے، رب العالمین جل جلالہ کے آگے اپنی عزت والی پیشانی بھی خم کر چکا ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے مولا میں حقیر اور تیری شان سبحان ربی الاعلیٰ، تو سب سے بلند و بالا ہے۔ فرمایا نوافل کے اندر سجدے کا لمبا کرنا مجھے پسند ہے، اور دوسرا ملا فرماتے ہیں کہ روزے ہوں، گرمی کے روزے ہوں، اور اس کے اندر جو پیاس ستاتی ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، فرمایا شدید شدت پیاس حالت روزے کے اندر یہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ ہمیں کتنی پسند ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ منہ خشکی نہ ہو، اور رمضان سے پہلے ہی ہمیں حکیم وغیرہ وہ نسخے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر سحری کے اندر چھوٹی الائچی وغیرہ چبا لی جائے، کچھ کہتے ہیں جی سونف وغیرہ کھا لیے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کا سارا دن جو ہے منہ خشک نہیں ہوگا، پیاس نہیں ستائے گی۔ ہمارے پہلے حربے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ روزے ہوں گرمی کے اور سارا دن شدت پیاس مجھے ستائے، منہ خشک ہو جائے، مجھے پسند ہے کہ رب کے لیے یہ آزمائش کے اندر سے بھی میں گزر جاؤں۔ اور تیسری چیز آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور تیسری چیز مجھے پسند ہے کہ کوئی اچھی اچھی باتیں بتانے والے، قرآن و حدیث اللہ اللہ کے رسول کی باتیں بتانے والے لوگ ہوں، وہ اچھی اچھی باتیں بتاتے جائیں، میں ایسی مجلس میں بیٹھ کر وہ باتیں سنتا جاؤں۔ اب اندازہ لگائیں صحابی جیسے درجہ رکھنے والے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور صحابی کا درجہ یہ ہے، ایک وہ صحابی ہے جو فقط آیا، آتے ہی حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا اور فوراً اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اگر ایک نماز بھی نہیں پڑھی، فقط کلمہ پڑھا، حضور پر ایمان لائے، صحابی بن گئے، کچھ بھی عمل انہوں نے نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا درجہ بھی اتنا بڑا ہے کہ ساری امت کے غوث و غیاث قطب و ابدال بھی مل جائیں تو اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ پر حضرت ابو دردہ جیسے صحابی جو عبادت گزار ہوں، ریاضت کرنے والے ہوں، مجاہدات کرنے والے ہوں، صحابی ہو کر کہتے ہیں کہ فرض تو ادا ہم کرتے ہی ہیں، نوافل پڑھیں تو سجدہ لمبا ہمیں پسند ہے، روزے تو رکھتے ہی ہیں لیکن جب روزہ رکھیں تو اس میں شدت پیاس ہمیں پسند ہے۔ ہم تو حضور مصطفیٰ کی بارگاہ سے واعظ و نصیحت سنتے ہیں، پر ہمیں پسند ہے کوئی بھی ہو ہمیں اچھی باتیں بتاتا جائے، ہم بیٹھ کر مجلس میں سنتے جائیں۔ اب صحابی جیسی ہستی کو جب یہ اعمال پسند ہیں، آج کے ایک امتی کو یہ اعمال کتنے پسند ہیں؟ نوافل کا لمبا سجدہ تو دور کی بات ہے، ہمارے تو فرائض پورے نہیں ہیں، واجبات پورے نہیں ہیں امت کے، نوافل تو ایک آگے محبت کا درجہ ہے، فرائض و واجبات کے آگے قدم بڑھ کے رب العالمین کی محبت کو نبھانا اور پانا ہے۔ نوافل تو بعد کی بات ہے، فرائض ہی نہیں۔ اور بعض لوگوں نے تو پوری کوششیں کی ہیں، انہوں نے کہا جی یہ سنتیں نفل ضروری نہیں ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں جیسے سلام پھرتا ہے دعا کی بھی انہیں فرصت نہیں ہے، وہ جیسے اٹھ کر ماشاءاللہ واپس چلے جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ حالانکہ آپ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے بعد دعا مانگی، اور فرض کے بعد دعا مانگنے کی فضیلت ارشاد فرمائی امت کے لیے کہ فرمائے دعا کے قبولیت کے کچھ مقامات ہیں
لیکن ہر فرض کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ بھی ان مقبول دعا ہونے والوں میں سے ایک دعا ہے۔ اور اس کا انداز، اس کا ادب یہ ہے کہ جیسے ہم سلام پھیرتے ہیں کوئی صف نہ ٹوٹے، کوئی بیچ میں کھڑا نہیں ہو، آگے پیچھے نہیں ہو، اسی طرح بیٹھے رہیں اور اسی طرح اجتماعی طور پر آدمی دعا کریں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت کے بہت زیادہ قریب ترین ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ وہ تربیت ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ لیں تو بصورت ضد ضرور لوگ کھڑے ہوں گے، اگر آپ کہیں بیٹھیں تو اٹھیں گے۔ اس لیے کسی نے یہ مشق نہیں کی کہ اب یہ کہیں کہ آپ اٹھ جایا کریں تو شاید یہ بیٹھ جائیں، لیکن ہمیں یہ یقین ہے اٹھنے کا کہیں گے تو پھر بھی اٹھ جائیں گے، اس لیے کسی نے بھی اٹھنے کو نہیں کہا۔ اس لیے بیٹھے رہنا چاہیے، ساری صفیں اسی طرح مکمل ہوں، اسی حالت کے اندر فرائض کے بعد جو دعا مانگی جائے حضور نے فرمایا وہ قبول ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ اس لیے فرض نماز کے بعد بھی ہم دعا مانگتے ہیں، اسی طرح نماز جنازہ جو فرض کفایہ اس کے بعد بھی ہم دعا مانگتے ہیں۔ پھر جب نماز کمپلیٹ ہوتی ہے نوافل سنت سمیت پھر ہم دعا مانگتے ہیں، وہ بھی تو نماز کے بعد ہی ہے، پھر ہم دعا مانگتے ہیں۔ پھر فرض نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی آقا کریم نے اپنے صحابی کو فرمایا تھا جو جلدی سے آئے، نماز پڑھی اور جلدی سے انہوں نے دعا مانگنا شروع کر دی۔ حضور نے فرمایا ایسے نہیں کر، نماز پڑھ آرام سے، سکون سے، اطمینان سے، اس کے بعد اللہ کی تسبیح ادا کر، میری ذات پر درود پڑھ، اس کے بعد دعا مانگ، اب جو مانگے گا اللہ قبول فرمائے گا۔ تو وہ حدیث پاک ہے جو ہم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کلمہ شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آقا کریم کی ذات پر درود و سلام کے چند کلمات پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے حضور نے ارشاد فرمایا، اور وہ بھی صحابی رسول کو فرمایا کہ جلدی نہیں کر، بلکہ سلام کے بعد اللہ کی تسبیح حمد بیان کر، میری ذات پر درود پڑھ، اس کے بعد جو چاہے مانگ، اللہ تجھے قبول فرمائے گا۔ اب وہ طریقہ تو دور کی بات ہے، لوگ مانگتے ہی نہیں، بس سلام پھرنے کی دے، ان کی اگر کوئی گنجائش نکلے تو امام سے پہلے ہی وہ سلام پھیر کے چلے جائیں، مجبور ہوتے ہیں بیچارے، ایسے سلام پھرنے کی دیر ہے، بس صفیں ٹوٹ گئیں، آگے پیچھے بس ایسے قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، کتنا بڑا جذبہ صحابی ہونے کے بعد آپ عبادت کی طرف رغبت کا اظہار فرمایا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضرت جنید بغدادی آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ہم نے بہت عرصہ ہم نے آپ کی زیارت فرمائی حضرت سری سقطی کی، اور ہم نے حضرت سری سقطی کو کبھی بھی لیٹا ہوا، سوتا ہوا، آرام کرتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا۔ کون؟ حضرت جنید بغدادی جیسے بزرگ جو سیدی عبد القادر جیلانی کے پیروں میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سری سقطی 98 سال کی عمر آپ کی ہوئی ہے، لیکن وہ اللہ والے کتنی عبادت گزار تھے۔ فرماتے ہیں 98 سال کی عمر، اور جنید بغدادی جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی زندگی میں جب بھی ان کو دیکھا اللہ کی بندگی میں دیکھا، جب بھی دیکھا رکوع میں دیکھا، قیام میں دیکھا، سجدے میں پڑے ہوئے دیکھا، اللہ کی تسبیح ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ بابیں ہیں جن کے ذریعے سے آگے ایمان پہنچا، قرآن و حدیث کی تعلیمات پہنچی، اور آج لوگ قرآن و حدیث کو پڑھ کے انہی بابوں پہ تان کرتے ہیں کہ ان بابوں نے یہ کہہ دیا، ان بابوں نے وہ کہہ دیا۔ اول تو بہت کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ جو انہوں نے کہا نہیں ان کی طرف منسوب ہو گیا، اور کچھ ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے جو انہوں نے کہا تو اس حالت میں کہا جس حالت میں فتویٰ لگتا ہی نہیں ہے۔ مثلا حدیث پاک بس سنیں، ٹائم ہو گیا، کہ آقا کریم نے ایک انسان کی مثال دی، فرمایا کہ ایک انسان ہو، اس کے پاس سواری ہو، سواری پر تمام اس کا توشہ ہو، کھانا پینا سارا خورد و نوش ہو، اور وہ آدمی سوئے تو وہ سواری گم ہو گئی۔ آدمی اٹھا، حیران ہوا، پریشان ہوا، اور اچانک اس نے کیا دیکھا کہ وہ تو موت کا انتظار کر رہا تھا کہ سواری بھی گم، خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم، اور جنگل ہے، کہاں میں پہنچوں گا، میں تو مر جاؤں گا، موت کا انتظار کر رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر کہ اچانک جو انسان کی نظر پڑی تو کیا دیکھا، سامنے سواری موجود ہے۔ انسان خوش ہوا، اس خوشی کے اندر اس نے جملہ کہا اللہ کی جانب مخاطب ہو کر کہ یا اللہ
تو میرا بندہ ہے، انت عبدی وانا ربک، مولا تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ بتائیں ہوش و حواس کے اندر اگر بندہ یہ جملہ کہے گا کافر ہوگا نہیں ہوگا؟ کہ رب کو بندہ اور اپنے آپ کو خدا کہتا ہے کافر ہو جائے گا؟ پر آقا کریم نے فرمایا وہ خوشی کے اندر اسے جو اپنی سواری نظر آ گئی، کھانا پینا نظر آ گیا، اتنا خوش ہوا کہ اس کا عقل زائل ہو گیا۔ وہ خوشی کے اندر یہ کہنا تو یہ تھا کہ مولا تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کے اندر اس کے زبان سے یہ جملہ نکلا کہ مولا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ میرے آقا کریم نے اس حدیث پاک میں اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کہ وہ کافر ہو گیا، جہنم میں چلا گیا، بلکہ بتایا کہ بندہ کبھی کبھی اتنا خوش ہوتا ہے اور وہ جملے کہتا ہے کہ جب اس کا عقل انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، باہوش و حواس نہیں ہوتا، تو شریعت کے احکام لگتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح بزرگوں کی طرف اگر اس طرح کی کچھ باتیں ہیں بھی تو انہوں نے وہ خاص حالت میں کہے، جب وہ خاص حالتوں میں تھے، جلووں میں تھے، خلوتوں میں تھے، کچھ اس طرح کی اللہ تعالیٰ کے قرب کی کیفیت میں تھے، ان کی زبان سے کیا نکلا انہیں بھی خبر نہیں، اور اس پر شریعت کا حکم ہی نہیں ہے۔ آج کوئی سونے والا سو رہا ہو، یہ سادہ سی مثال ہے، کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا، اور وہ زبان سے اس طرح کا جملہ کہہ رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، شادی شدہ ہے تو بیوی کو طلاق دے رہا ہے، بتائیں اس کی طلاق واقع ہوگی؟ تمام علماء کہیں گے نہیں جی وہ نیند کے اندر سویا ہوا ہے، وہ تو بے اختیار ہے، ہوش و حواس میں نہیں ہے، لہذا اس کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اور اس طرح کی کئی ایسی صورتیں ہیں، حالانکہ وہ اپنی بیوی کا نام لے لے کر یہ جملے کہہ رہا ہے، لیکن ہوش و حواس میں تو نہیں ہے نا، تو شریعت نے حکم نہیں لگایا۔ تو اول تو اس طرح کے جملے ہیں نہیں۔ ایسے بزرگ جنہوں نے قرآن و حدیث ہم تک پہنچایا، اللہ کے رسول کی معرفت و محبت سے لوگوں کے سینوں کو جگمگایا، وہ ایسے جملے کیسے کہیں گے؟ آج ہم نے چھوٹی چھوٹی کتابچیاں پڑھ کر ہمیں اتنا شعور ہو گیا کہ یہ کفر ہے اور یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تو ان بابوں کو پتہ نہیں تھا جن کے ذریعے سے اسلام پہنچا ہے؟ اول تو اس طرح کے جملے ہیں نہیں، اگر ہیں تو وہ ہوش و حواس میں نہیں ہیں، لہذا ان بزرگوں پر تان نہیں ہوتا۔ اگر ان پر ہی تان ہوتا ہے تو پھر اسلام کا کیا کرو گے؟ ان بزرگوں سے آپ کو قرآن بھی پہنچا، تفسیریں بھی پہنچی، روایات بھی پہنچی، اسلام کے سارے دستور پہنچے ہیں، تو وہ مسلمہ ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں ان پر تان نہیں ہے۔ اہل سنت اسی چیز کا نام ہے، اپنے اسلاف کو دیکھ کر جو انہوں نے قرآن و حدیث ہم تک پہنچایا ہم اسی پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ رب العالمین سچے سچے اہل ایمان، اہل علم، بزرگان دین کی عظمتوں کو رب العالمین ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، جن کا قدم، جن کا پہلو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ قائم رہتا اور وہ بندگی میں ہر لمحے مصروف رہتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی اپنی بندگی بجا لانے کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا